گھر میں محبت سے رہنا یہ بھی ہماری ضرورت ہے. گھر جو ہے نا, گھر یہ سکون کے لیے بنایا اللہ نے. جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. گھر بنتا ہے نکاح کے بعد, گھر بنتا ہے نا بھئی, شادی ہوتی ہے تو ایک گھر آباد ہوتا ہے, پھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک گھر کا وجود. گھر کوئی بحریہ ٹاؤن کے بنگلوں کو تھوڑی کہتے ہیں. گھر کا مطلب بھائی, ورنہ تو ہوٹل بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہوٹل ہیں بالکل بنگلوں جیسے ہوتے ہیں, لیکن وہ گھر نہیں کہلاتے, وہ ہوٹل کہلاتے ہیں. تو گھر کا مطلب جہاں ریلیشن ہو, جہاں تعلق ہو, محبت ہو. کوئی آپ کا انتظار کرے, کوئی کسی کا آپ انتظار کرو, کوئی آپ کے ماتحت ہو, آپ کسی کے ماتحت ہو. یہ ایک جو ریلیشن قائم ہوتا ہے, اٹ از کالڈ گھر. کیا خیال ہے؟ اٹ از کالڈ گھر. وہی جو ہوم اور ہاؤس کا فرق ہے. ہاؤسنگ اسکیم ہوتی ہے, ہومنگ اسکیم میں نے اب تک نہیں سنی. وجہ اس کی یہ کہ وہ بحریہ ٹاؤن والے کہتے ہیں ہم ہاؤس بنا کے دے سکتے ہیں, ہوم بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارے بس میں تھوڑی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی, ہاؤس کو ہوم بنانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کوئی بلڈر کا کام تھوڑی ہے. تو اللہ تعالی نے گھر جو رکھا ہے نا, گھر یہ جانوروں کو بھی دیے ہیں. بہت سے جانور گھر بنا کے رہتے ہیں. شیر کی کچھار ہوتی ہے, وہ شکار کر کے آتا ہے ادھر ادھر, دہشت گردی کر کے آ کے جب سکون سے بیٹھنا ہوتا ہے, جہاں اس کو کوئی چیتا بیتا چھیڑے نہیں, تو اس کے لیے کہاں داخل ہو جاتا ہے وہ اپنی خود ہی بول لیا کریں تاکہ وہ کچھار میں داخل ہو جاتا ہے. تو بھائی جو انسان جو تہذیب میں سب سے آگے ہے, گھر اس کی بھی ضرورت ہے. جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے تمہارے گھروں کو ٹھکانہ بنایا, سکون کی, مسکنت کی, رہنے کی جگہ بنایا. پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں, سارا دن آؤٹنگ کر کے, جاب کر کے, شام کو اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتے ہیں. اب چڑا آیا شام کو اپنے گھونسلے کی طرف, چڑیا نے منہ بنا کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ, تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی ہیں. کبوتر آیا, 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کبوتروں میں, 12 گھنٹے کی. ان کے یہاں لیڈیز بھی جاب کرتی ہیں کبوتروں میں. 12 گھنٹے کبوتر, 12 گھنٹے شاید گوروں نے یہیں سے لیا ہو. تو اب وہ جب آیا اور کبوتری کا منہ بنا ہوا ہے, وہ تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی کبوتر سے. بولی تو کیا باجرہ لے کر آیا ہے؟ بھائی دیکھو, کبوتر جو لے کر آئے گا نا بچوں کو کھلانے کے لیے, کبوتری صبر شکر سے گزارا کرتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کبوتر دانہ لے کر آتا ہے, اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے. ہم نے تو کبوتر بھی پالے ہیں, دیکھا ہے یہ سارا منظر, بڑا زبردست خوبصورت منظر ہوتا ہے. جیسے ہی اس کو پتا ہوتا ہے نا کبوتر کے بچوں کو ابا آنے والے ہیں, وہ منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے منہ کھول کے بچے. کیا اللہ کی ایک, مجھے تو بڑا شوق ہے جانور پالنے کا, بڑی فطرت کی اس میں. اور یہ خدا کی قسم وہ بڑے بدبخت ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ چیزیں خود سے بنی ہیں. جو ایتھیسٹ ہے نا, اللہ کا انکار کرنے والے, خود سے یہ جذبات پیدا نہیں ہو سکتے. مشینیں بنتی ہیں خود سے, بے جان چیزیں وہ بھی نہیں بنتی. تو یہ جاندار جذبات, احساس رکھنے والا, محبت نفرت کرنے والا, ایسے جذبات اللہ نے رکھے کہ جب غم ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہ کے بتاتا ہے, خوشی ہوتی ہے تو ہنس کے بتاتا ہے. یہ جذبات یہ خود بخود ساری چیزیں کیسے پیدا ہو گئی؟ اس کبوتر کے دل میں کس نے ڈالا کہ تیرے بچے تیرا انتظار کر رہے ہیں, خود بھی کھا اور ان بچوں کے لیے دانا بھی جمع کر. اس کو کس نے بتایا کہ یہ تیرے اسپرم سے پیدا ہونے والے انڈے ہیں جن سے یہ بچے نکلے ہیں؟ کیا اس نے بھائی میڈیکل سائنس پڑھی ہے کیا؟ اس کو کیا پتا کہ یہ بچے جو ہے نا اللہ نے میرے باڈی سے پیدا کیے ہیں, تبھی تو اتنی محبت کر رہے ہیں وہ. انہی بچوں میں آپ دوسرے کبوتر کا بچہ لا کے رکھ دیں, وہ زیادہ خوبصورت, اٹھا کے مار دے گا, فوراً باہر پھینک دے گا اس کو, بولے گا میرا نہیں ہے. ڈی این اے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کبوتر کو پتا ہوتا ہے میرا ہے, گوروں کو نہیں پتا ہوتا. گوروں کو نہیں پتا ہوتا یہ کس کا ہے. یہ بتا رہا ہوں, لوگ صبح شام تعریف کرتے ہیں نا وہ ہم سے اچھے, وہ ہم سے اچھے. وہ کبوتر سے بھی اچھے نہیں ہو آپ. ٹھیک ہے کچھ چیزیں اچھی ہیں مانتا ہوں, لیکن اس کی وجہ سے آپ اچھے نہیں بن گئے, بڑی بڑی برائیاں ہیں. تو کبوتر کے بچے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے. کبوتر دانا لے کر آئے گا اور بچوں کے منہ میں جتنا اللہ نے اس کو رزق دیا وہ کہتا ہے چلو بھائی آج اتنا ہی ملا, آج بارش تھی اس کی وجہ سے زیادہ مال ملا نہیں ہے, گزارا کرو. کبوتری بھی گزارا کرتی ہے. کبوتری تانا دینا شروع کر دے, 4 دانے اٹھا کے لے آیا, بچوں کی فیوچر کی فکر نہیں ہے, تو کبوتر گھر آنا چھوڑ دے گا. وہ دوسری کبوتریوں میں
मुंह मारना शुरू करेगा कमबख्त। वो कहेगा ये बच्चे लेके चली जाओ। तो जानवरों का तो अल्लाह ने सिस्टम बना दिया, ना कबूतर कबूतरी को ताना देगा, कबूतरी भी जाती है दाने ले आती, कबूतर कहता है भाई बच्चों की माँ है, मुझसे यकीनन ये खैरख्वाह होगी, क्या ख्याल है। और वो कबूतरी भी कहती है बच्चों का बाप है, अगर इसको आज दाना पानी कम मिला है तो भाई कुदरत की तरफ से ऐसा इंतजाम होगा, कोई बेरोजगारी के ताने नहीं देती। ठीक है ना। हाँ, अगर वो देखे कि कबूतर वहीं पड़ा हुआ है, कमबख्त उड़ ही रहा, फिर यकीनन कबूतरी का राइट है कि वो उसको ताने दे दे के मार दे, फिर उसका हक है। तो जितने जानवर हैं दिन रात की टेंशन के बाद आते कहां हैं? ठिकाने में, आशियाने में। इंसान के लिए भी अल्लाह ने घर बनाए हैं। कुरान के अल्फाज हैं जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए घरों को रिहाइश की जगह बनाया। सकना जो है ना, यानी रिहाइश की जगह। और अल्लाह ने यह भी फरमाया घर बनता है रिलेशन से। जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए ताकि तुम सुकून हासिल करो। तो निकाह होता है, घर वजूद में आता है, और अल्लाह ने बताया कि ये जो तुम्हारे घर में आई है इससे तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। तो पता चला ये तो सारा प्रोसेस है किसके लिए? सुकून के लिए भाई। और हमारे यहां ज्यादातर टेंशनों के वाकयात घरों के होते हैं। जिनके घर नहीं है वो सुकून से हैं, और जिनके घर हैं वो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। तो इसका मतलब मुआशरे में कोई बहुत ही उल्टा काम हो रहा है जो बिल्कुल फितरत से हटकर है। क्या ऐसे यार, क्यों समझ में क्यों नहीं आ रहा? देखो, रोटी पेट भरने के लिए है ना, रोटी से पेट नहीं भर रहा, मतलब वो बहुत ही कुछ ऐसा चीज आपने खाई हुई है, या कुछ ऐसा लाइफ स्टाइल है कि आपका तो मैदा ही उल्टा काम कर रहा है। अरे किसी कमबख्त की पानी से प्यास ना बुझे, चलो कोल्ड ड्रिंक से नहीं बुझ रही प्यास, समझ में आता है यार, कोल्ड ड्रिंक नहीं बुझ रही, तो कोल्ड ड्रिंक तो अल्लाह ने पैदा थोड़ी की है प्यास बुझाने के लिए। किसी की बुझती है, किसी की नहीं। बाद लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, नहीं बुझती। चाय से नहीं बुझ रही, समझ में आता है। दूध से नहीं बुझ रही, पानी से तो बुझनी चाहिए ना। कमबख्त की पानी से प्यास नहीं बुझ रही, इसका मतलब बॉडी में थोड़ा बहुत फॉल्ट नहीं है। मेरे ये समझाने से भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत फॉल्ट नहीं है। इतनी अच्छी मिसाल देके भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरे भाई, जिनकी नहीं आ रहा, यहां थोड़ा सा फॉल्ट बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ा फॉल्ट है। मैंने वो बयान